جاسوس وہ آہستہ آہستہ بہت احتیاط کے ساتھ قدم اٹھاتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا تاکہ کوئی اس کے قدموں کی آواز نہ سن لے۔ جب سے اسے معلوم ہوا تھا کہ ایک بہت بڑی جنگ چھڑنے والی ہے تو وہ ہر وقت پریشان رہنے لگا تھا۔ وہ مدینے میں رہتا تھا اور اس کا نام حاتب بن ابی بطآ تھا۔ نہ اسے رات کو چین تھا اور نہ دن کو سکون۔ وہ رات بھر جاگتا رہتا اور ستاروں کو تکتا ہوا اپنے رشتہ داروں کے بارے میں سوچتا رہتا جو مکے میں تھے۔ وہ اپنے دل میں کہتا، اگر سچ مچ جنگ شروع ہو گئی تو میرا گھر تباہ ہو جائے گا۔ میں یہاں مدینے میں ہوں اور وہ مکے میں۔ کفار انتقام لینے کے لیے یقیناً میرے گھر کو آگ لگا دیں گے۔ وہ خواب میں بھی اپنے گھر والوں کو روتا پیٹتا دیکھتا رہتا تھا۔ اسے وہ دن یاد آیا جب اس نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر اپنا ہاتھ رکھ کے اسلام قبول کیا تھا اور سوچا تھا کہ ہمیشہ نبی اکرم کا دفاع کروں گا، لیکن اب وہ اپنے آپ کو خطرے میں محسوس کر رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے سوچا، اے کاش نہ میرا کوئی گھر ہوتا اور نہ میرے رشتہ دار۔ جنگ کی وجہ سے ان دنوں مدینے میں بہت جوش و خروش تھا۔ سب لوگ اپنے اپنے ہتھیار آمادہ کر رہے تھے۔ لوہار نیزے بنانے اور تلواریں تیز کرنے میں مصروف تھے۔ بڑھئی تیر کمان بنا رہے تھے۔ وہ مسلسل یہی سوچ رہا تھا کہ یہ تیر اور یہ تلواریں ایک روز مکے کے کافروں کے سینوں میں اتر جائیں گی اور پھر وہ لوگ مسلمانوں سے انتقام لینے کے لیے میرے بیوی بچوں کو مار دیں گے۔ چلتے چلتے حاتب ایک گلی کے موڑ پر رک گیا اور گردن گھما کر اپنے ارد گرد دیکھنے لگا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر اس نے لرزتے ہاتھوں سے اپنی جیب سے ایک خط نکالا اور آگے بڑھ کر ایک گھر کے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ ایک خاتون نے کھولا۔ حاتب ادھر ادھر دیکھ کر گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ اس نے خط عورت کے حوالے کیا اور فوراً ہی واپسی کی راہ لی۔ صبح کی ٹھنڈی اور ملائم ہوا چل رہی تھی۔ پھولوں کی خوشبو پورے شہر میں پھیلی ہوئی تھی کہ حضرت جبرائیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئے اور کچھ آیات پڑھ کر سنائیں اور مسلمانوں کو ایک بہت بڑے خطرے اور سازش سے آگاہ کیا۔ جاسوسی کی خبر سنتے ہی مسلمان طیش میں آ گئے اور جاسوس کی تلاش میں مدینے کی گلی کوچوں میں نکل کھڑے ہوئے، لیکن جاسوس انہیں نہ مل سکا۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ آیات کس کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، لیکن سب چاہتے تھے کہ جاسوس کو ڈھونڈ نکالے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں۔ حاتب خوف سے لرز رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں کہنے لگا، میں نے تو کافروں کی صرف ایک چھوٹی سی خدمت کی ہے، لیکن جس کے بدلے میں وہ میرے گھر والوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ لیکن وہ اپنے دل میں پشیمان بھی تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جاسوسی کی سزا موت ہے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق حضرت علی اور زبیر اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے صحراؤں میں جاسوس کو تلاش کر رہے تھے۔ سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ دونوں کے بدن پسینے سے شرابور تھے۔ ان کے گھوڑے ہانپ رہے تھے۔ بالآخر دونوں کو بہت دور سے ایک سایہ نظر آیا۔ دونوں تیزی کے ساتھ
اس کی طرف بڑھے۔ وہ صفیہ نامی ایک عورت تھی۔ زبیر نے آگے بڑھ کے کہا، بتاؤ خط کہاں ہے؟ صفیہ کہنے لگی، میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ وہ بہت پرسکون تھی اور قسم کھا رہی تھی کہ اس کے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ اس کو پرسکون حالت میں دیکھ کر زبیر دھوکا کھا گئے اور کہنے لگے، یا علی، یہ عورت جھوٹ نہیں بول رہی، اسے چھوڑ دیں، ہم واپس چلتے ہیں۔ حضرت علی اپنی جگہ کھڑے رہے اور فرمایا، لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ خط اسی عورت کے پاس ہے، اور یہ بات رسول اللہ کو جبرائیل نے بتائی ہے۔ حضرت علی کی بات سننے کے باوجود صفیہ برابر قسمیں کھاتی رہی کہ وہ بالکل بے قصور ہے اور اس کے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ اس مرتبہ حضرت علی نے نیام سے تلوار نکال لی اور سختی سے فرمایا، تم بتا رہی ہو خط کہاں ہے یا تمہارا کٹا ہوا سر رسول اللہ کی خدمت میں پیش کر دوں؟ عورت یہ منظر دیکھ کر خوف زدہ ہو گئی اور کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں خط دے رہی ہوں، لیکن آپ لوگ ذرا دور ہو جائیں۔ پھر اس نے اپنے بالوں کی چوٹی سے بندھا ہوا خط نکالا اور حضرت علی کو دیتے ہوئے کہنے لگی، خدا کی قسم، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، یہ خط تو مجھے حاتم نے دیا ہے۔ جب مسلمانوں کو اس بات کا پتہ چلا تو ان کو بہت غصہ آیا اور خونخوار نگاہوں سے حاتم کو گھورنے لگے۔ حاتم بن ابی بطآ شرم سے سر جھکائے کھڑا تھا، وہ کسی سے بات بھی نہیں کر رہا تھا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاتم کے چہرے پر نظر ڈالی۔ وہ بہت خوفزدہ دکھائی دے رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف جاسوسی بہت بڑا جرم ہے اور اس کی سزا صرف موت ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قدم آگے بڑھایا اور حاتم کے کاندھے پر اپنا دست مبارک رکھ کے فرمایا، حاتم، یہ تم نے کیا کیا؟ حاتم نے سر اٹھا کر رسول اکرم کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ وہ اٹک اٹک کر کہنے لگا، خدا کی قسم، میں جاسوسی نہیں کر رہا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ مسلمانوں کے خلاف جاسوسی بہت بڑا گناہ ہے، لیکن میں نے یہ خط صرف اس لیے لکھا تھا کہ مکے میں کفار میرے گھر والوں کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ میں اب بھی مسلمان ہوں، خدا پر ایمان رکھتا ہوں اور آپ کو اللہ کا نبی سمجھتا ہوں۔ حاتم کی آنکھوں سے اشک جاری تھے۔ مسلمان اب بھی حاتم کو غصے سے گھور رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حاتم توبہ کرو۔ حاتم نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی جانب بلند کیے اور روتے ہوئے کہنے لگا، خدایا مجھے معاف کر دے، میں نے غلطی کی ہے۔ اس کے بعد حاتم نے خدا کا شکر ادا کیا اور اس کا خط اسلام کے دشمنوں تک نہ پہنچ سکا۔